وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، کسی نے مفتی طارق مسعود صاحب سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا طریقہ معلوم کیا تو انہوں نے جو جواب دیا ہے اور اس کا جو طریقہ بتلایا ہے، آج کے سچا پیغام کی مجلس میں اس کو سماعت فرمائیں. مفتی طارق مسعود. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے. ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو دو کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر. تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو. معزز سامعین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے صبح سویرے اٹھنے کا یا فجر کے لیے اٹھنے کا جو نسخہ بتلایا ہے، جو ترکیب بتلائی ہے، اس کو 5واں نمبر دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے نمبر کا جو کام ہے صبح سویرے اٹھنے کے لیے، وہ ہے رات میں یعنی نماز عشاء کے بعد جلد سے جلد سو جانا. بخاری شریف کی روایت ہے، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اسی طرح عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ عشاء ہو گئی، پھر عشاء ہو گیا تو اس کے بعد سارے پروگرام ختم. عربی میں رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، یعنی نماز عشاء ہو گئی، اس کے بعد کھانا ہو گیا تو اس کے بعد سارے پروگرام ختم. اب اس کے بعد سونے کی تیاری کرنی چاہیے. رات میں جلدی سونے سے نیند بھی جلدی پوری ہو جاتی ہے اور صبح میں جلدی اٹھنے میں سہولت ہوتی ہے. آج کل اکثر لوگوں کو آدھی رات تک جاگتے رہنے اور بہت دیر سے سونے کی بہت بری عادت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھتے ہیں، نماز بھی قضا ہوتی ہے اور دوسرے ضروری کام بھی نہیں ہو پاتے. دوپہر میں قیلولہ کا اہتمام کرنا بھی صبح سویرے اٹھنے میں مددگار بنتا ہے. قیلولہ کا مطلب ہے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے صبح سویرے اٹھنے میں مددگار بننے والی. تیسری چیز ہے رات میں سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے تلاوت قرآن کرنا.
تسبیح فاطمہ اور دوسرے ذکر و اذکار۔ چوتھے نمبر کی چیز ہے کسی ایسے آدمی کی مدد لینا جو صبح سویرے اٹھنے کا پابند ہو، وہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے یا خود اپنے گھر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ ان پانچوں باتوں میں سب سے اہم اور پہلی جو چیز ہے وہ پہلا نمبر ہے، یعنی رات میں جلدی سونا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے اور حکمت و عقل کے مطابق بھی ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو فجر کی نماز تو کیا، تہجد کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے اور آج سے رات میں جلد سونے کی یعنی 9 بجے تک سو جانے کی اچھی عادت بنا لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھیں اور درود شریف بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔